इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याहिया अफरीदी की समाअत से मुआज़रत को आसान मामला ना समझा जाए। पहली समाअत पर कहा था फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा, 2 जजेस दस्तियाब नहीं, मुल्क में बहुत ज्यादा तकसीम है, हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। मैंने लिख कर दिया था कि धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे, जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें, मसले का हल कानून साजी है। एक कैमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है, ये क्या कल्चर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। शौकत सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला क्या एहतसाब हुआ। कराची के इलाके न्यू चाली की दुकान में सिलेंडर फट गया, 4 अफराद जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि इमारत का एक हिस्सा गिर गया, आग लग गई, दुकान का सामान सड़क पर फैल गया, आमदोरफ्त मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया, केस के तमाम मुल्ज़िमान बरी। नैब ने रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में डॉक्टर की नर्स से मुबैना ज़्यादती, मुल्ज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात के दौरान 17 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी, 116 घरों को नुकसान पहुंचा, 100 घर जज़वी और 16 मुकम्मल तबाह, 148 मवेशी हलाक। PTMA की रिपोर्ट जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। अगले माह IMF वफ़द 7 से 9 अरब डॉलर्स के नए इमदादी प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। रवा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई 20% तक आने की तवक्को है, एलामिया जारी। इस्लामाबाद की अदालत में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। खावर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दर्जे हरारत अब कम होना चाहिए, एतराज़ात बताए जाएं तो जवाब जमा करा देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं, हमारी बारी आई तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। शीरी मजारी कहती हैं PTI में वापसी पर अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हालात ख़राब से ख़राब तर हैं, 2 माह बहुत अहम हैं, सनतकार और दुकानदार के बाद अब काश्तकार भी रो रहा है, हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोसिक्यूशन के उमूर में बेहतरी की सिफारिशात पेश। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक स्कूल सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला की इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन के खात्मे और FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाने की हिदायत। और लाहौर के इलाके यक्की गेट से 20 रोज़ से लापता खातून और 3 बच्चियों का अब तक पता न चल सका। शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, मुद्दई की वज़ीर आला और IG से मदद की अपील। कर्ज मौत का फंदा बन गया। आलमी इक्तिसादी फोरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वसी पैमाने पर मौशी इस्लाहात लाने के अज़्म का इयादा। इख्तितामी सेशन से कहा गजा और यूक्रेन जंग के आलमी मौशी हालात पर अफराद पर तशवीश का इजहार। मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी मंडी में महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। आलमी मौशी हालात में गरीब मुल्कों के मसाइल हल करने की अशद ज़रूरत है। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम खत्म होने का आज आखिरी रोज। 37 लाख रिटेलर्स में से सिर्फ 167 ने रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन कराई। स्कीम के तहत रिटेलर्स से माहाना 1200 रुपए एडवांस इनकम टैक्स लिया जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ آج 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بننے کا قوی امکان، عدالت کی طرف سے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تیسرے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ کسانوں کا گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر پر پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ لاٹھی چارج کے بعد صدر کسان اتحاد سمیت 35 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ پنجاب کے کسانوں کا گندم کی امدادی قیمت دینے کا مطالبہ۔ ترجمان کسان اتحاد کہتے ہیں پولیس کا تشدد مقاصد سے نہیں ہٹا سکتا۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کے کسی نمائندے کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی صوبے بھر میں کسانوں کے نمائندوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کا یقین۔ ملک احمد خان کہتے ہیں کہ حکومت کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، کسانوں کو گرفتار نہ کریں، ساتھ بیٹھ کر مسائل سنے جائیں۔ 30 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آج گندم بحران پر لاہور میں احتجاج ہوگا۔ حکومت امریکہ کے کہنے پر پاک ایران گیس پائپ لائن نہیں بنا رہی، فارم 47 پر بننے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ گرمی کی شدت آئندہ 5 روز تک برقرار رہے گی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں لاہور، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخوپورہ، قصور میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو آج طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور الیکشن کمیشن پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں۔ علی امین گنڈاپور میں الزام ہے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو بھی رسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے 9 مئی کے واقعات کو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی جلسہ کرے تو مسئلہ نہیں، ہم کریں تو دفعہ 144 کا نفاذ۔ موجودہ اسمبلی 1985 کی مجلس شورا کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے، کہا عوام نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا 8 فروری کے انتخابات میں مسترد کر دیا۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر میں جلسے کریں گے، جو روک سکتا ہے روک کر دکھائے۔ اسمبلیوں سے استعفے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے بات چیت، کہا حامد رضا کی تجویز ان کی ذاتی رائے، آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لیں گے۔ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا نام فائنل کریں گے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت۔ پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے تو اقتدار اسے دے دیں۔ فضل الرحمان نے نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دے دیا، کہتے ہیں جلسے کرنا تحریک انصاف کا حق ہے، اسمبلیاں بیچی گئیں، فیصلے دیوار کے پیچھے قوتیں کریں اور عوام ہمیں گالیاں دیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ کہا سیاستدان کب تک اسٹیبلشمنٹ کے بنائے نتائج پر سمجھوتا کریں گے؟
آئندہ 4 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شریک ہوں گے۔ جنگ بندی مذاکرات کے دوران اسرائیل کے فضائی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ رفح، وسطی غزہ اور النصیرات کیمپ پر بھی بمباری، گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,888 ہو گئی۔ القصام بریگیڈ کا جوابی وار حملوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 درجن زخمی کر دیے گئے۔ امریکہ کی یونیورسٹیاں فلسطین کی تحریک آزادی کا مرکز بن گئی۔ امریکی پولیس کا کریک ڈاؤن، گرفتار طلبہ کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ اہل غزہ کا امریکی طلبہ کو فلسطین کی آواز بننے پر خراج عقیدت۔ دیواروں اور خیموں پر امریکی طلبہ کے حق میں نعرے اور شکریہ کے کلمات تحریر۔ یورپ اور آسٹریلیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں خیمہ بستیاں آباد۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے تجاوزات کے خاتمے کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ ملک بھر میں صورتحال برقرار، کسی بھی شہر میں انسداد تجاوزات مہم شروع ہی نہ ہو سکی۔ کراچی کے بعض علاقوں میں نمائشی کارروائیاں، سڑکوں فٹ پاتھوں پر تجاوزات کی بھرمار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ نئی قیمتوں کا اعلان آج شام ہوگا۔ اطلاق رات 12 بجے سے کیا اور لاہوری راوی کراس کی تیاریاں مکمل، پرومو لانچ کر دیا گیا۔ 4 اور 5 مئی کو لاہور میں پہلی بار جیپ ریلی کا اعلان۔ 35 کلومیٹر ٹریک پر خواتین سمیت 50 ڈرائیورز حصہ لیں گے۔